پھر اسے رضا کا خیال آیا تھا۔ رضا اس کا کالج فرینڈ تھا اور اب پولیس میں جاب کر رہا تھا۔ عامل نے فوراً گاڑی روک کر اسے کال کی تھی اور ساری سچویشن بتائی تھی۔ رضا نے اسے تسلی دے کر کال کاٹ دی تھی اور اپنے اہلکاروں کو کام پر لگایا تھا۔ گھر سے بار بار کال آنے پر اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب اقرا بیگم پریشانی سے حرین کی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی۔ اکیلی لڑکی کا آدھی رات کو گھر سے باہر نکلنا بہت خطرناک تھا۔ رات کے 3 بجے رضا نے عامل کو کال کر کے حرین کی لوکیشن بتائی تھی اور عامل اس کی لوکیشن سن کر حیران رہ گیا تھا۔ حور وہاں کیسے پہنچی؟ وہ پریشان ہوتا گاڑی کو موڑ چکا تھا۔ صبح کے 6 بجے حرین کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر میں شدید درد ہوا تھا۔ وہ پھر سے لیٹ گئی تھی۔ پھر اسے دھیرے دھیرے یاد آیا تھا۔ وہ رات کے 11 بجے چوری چھپے گھر سے نکلی تھی اور چلتے چلتے بس اسٹاپ تک آئی تھی اور وہاں سامنے تیار کھڑی بس میں بیٹھ گئی تھی، یہ دیکھے بنا کہ وہ بس کہاں جا رہی ہے۔ رات کے کسی پہر بس کنڈکٹر نے اس سے کرایہ مانگا تھا اور اس کے پاس پیسے نہ ہونے پر اسے سنسان جگہ پر اتار دیا تھا اور پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اب وہ ایک شاندار کمرے میں موجود تھی۔ کہیں میں غلط جگہ تو نہیں پھنس گئی؟ اس نے آس پاس دیکھتے ہوئے سوچا تھا اور اپنا سر تھام کر اٹھی تھی اور بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف آئی تھی، مگر اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی دروازہ کھلا تھا اور ایک عورت اندر آئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے تم اٹھ گئی۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اس عورت نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کون ہے آپ؟ میں کہاں ہوں؟ اس نے 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم بڑے سائیں کی حویلی میں ہو، ڈرو مت، تم محفوظ ہو۔ اس عورت نے اس کا ڈر محسوس کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ان سے مطلب بڑے سائیں سے ملنا ہے، حرین نے خود پر قابو کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ عورت اسبات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی تھی۔ حرین بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ باہر لاؤنج میں ایک بزرگ ہاتھ میں تسبیح لیے پڑھنے میں مصروف تھا۔ وہ عورت حرین کو وہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کون ہے آپ؟ حرین نے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ کل رات میری گاڑی سے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اب تم کیسی ہو؟ اس شخص نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے جانا ہے، آپ کی مدد کا شکریہ، حرین نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم رات کے اس وقت سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ کیا گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ انہوں نے اس کے مقابل آ کر پوچھا تھا۔ گھر نہیں ہے میرا کوئی، لاوارث ہوں، حرین نے تلخی سے کہا تھا۔ اچھا جاؤ آرام کرو، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ حرین بھی بحث کرنے کی حالت میں نہیں تھی، اس لیے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ حور! عامل کی بے تاب آواز پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ عامل تیز تیز چلتا اس کی طرف آیا تھا اور اسے زور سے خود میں بیچا تھا۔ عامل کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ حرین اسے مل گئی ہے۔ گزشتہ رات اس کی زندگی کی بھیانک ترین رات گزری تھی۔ عامل نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوا تھا۔ یہ چوٹ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ عامل نے اس کے ماتھے پر لگی پٹی کو چھوتے ہوئے پوچھا تھا۔ حرین نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ چلو گھر چلو، سب پریشان ہیں تمہارے لیے، عامل نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا عامل، چھوڑو میرا ہاتھ، حرین نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ گھر چل کے غصہ کر لینا، ابھی چلو۔ میں نہیں جاؤں گی عامل، حور میں ویسے ہی بہت غصے میں ہوں، مزید میرا دماغ خراب نہ کرو، عامل نے تیز آواز میں کہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عامل چھوڑو اس کا ہاتھ، تبریز شاہ نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ سر پلیز میری مدد کریں، یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، حرین نے تبریز شاہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ عامل کے دادا ہیں اور وہ اس وقت تبریز شاہ کی حویلی میں کھڑی ہے۔ آئی ایم سوری بٹ میں کسی کے کہنے پر اپنی بیوی کا ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا، عامل نے نظریں جھکا کر کسی پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تم کس طرح بات کر رہے ہو عامل؟ تبریز شاہ کو اس کا انداز ناگوار گزرا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کو لے جانے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آقا جان، میں چلتا ہوں، عامل نے خود پر ضبط کرتے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اور یہ تمہاری بیوی کب ہوئی؟ مجھے بتائے بغیر تم نے شادی بھی کر لی؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ میں آپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا آقا جان، پلیز مجھ سے اور میری بیوی سے دور رہیے، عامل نے انہیں ایک نظر دیکھ کر کہا اور حرین کو کھینچتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے کھڑے تبریز شاہ سکتے میں آ گئے تھے۔ عامل نے کبھی ان سے بدتمیزی نہیں کی تھی، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ عامل تو تبریز شاہ سے بہت پیار کرتا تھا، ان کی بہت عزت کرتا تھا، پھر آج ایسا کیا ہوا کہ وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہا تھا؟ گھر آنے تک عامل مکمل طور پر خاموش رہا تھا۔ حرین نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ حرین کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر عامل نے اسے باہر کھینچا تھا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ حرین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو لال ہوتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عامل نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے اندر لایا تھا۔ پورے گھر والے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ پوری رات نہ سونے کے باعث سب کافی تھکے ہوئے تھے۔ عامل کو دیکھ کر اقرا بیگم کی جان میں جان آئی تھی۔ عامل حرین کو وہاں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسد اور عریب عامل کے پیچھے گئے تھے۔ یہ چوٹ کیسی لگی؟ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ اقرا بیگم نے فکرمندی سے پوچھا تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، حرین نے شرمندگی سے کہا تھا۔ اٹس اوکے میری جان، اقرا بیگم نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں ریسٹ کرو، ریحان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا اور وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف گئی تھی۔
آپ کو ایسا نہیں لگتا بھائی جان جیسے حورین کو ہم جانتے ہوں پہلے ہی سے؟ افنان نے اسے جاتا دیکھ کر کہا تھا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے افنان، وہ دل کے بہت قریب، بہت جانی پہچانی لگتی ہے، ریحان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اقرا بیگم بھی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ وہ ساری رات حورین کے لیے پریشان رہی تھی۔ اب اسے دیکھ کر انہیں سکون ملا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کل کی آئی وہ لڑکی انہیں اتنی عزیز کیوں ہے۔ حورین کمرے میں آئی تو عامر صوفے پر بیٹھا تھا اور اسد و عریب بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ حورین کو دیکھ کر وہ دونوں باہر نکل گئے تھے۔ حورین دھیرے دھیرے چلتی بیڈ کے کنارے پر جا بیٹھی تھی۔ کیوں گئی تھی؟ عامر نے اسے دیکھے بنا ہی پوچھا تھا۔ کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، حورین نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ کب معاف کرو گی مجھے؟ عامر نے اس کے سامنے آ کر پوچھا تھا۔ تمہیں معاف کرنا میرے بس میں نہیں، حورین نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا تھا۔ مت کرو معاف، پر اس طرح سے مجھے چھوڑ کر پھر سے مت جانا۔ جو بھی سزا دینی ہے مجھے ساتھ رہ کر دو، پلیز ڈونٹ ڈو دس اگین، عامر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ سے ہی اذیت ہوتی ہے، جو تم نے میرے ساتھ کیا اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی عامر، حورین نے اس کے سامنے ہو کر بھیگی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، پر مجھے خود سے الگ مت کرو۔ تمہیں ذرا اندازہ نہیں ہے کل رات میں کس اذیت سے گزرا ہوں، میری سانسیں رک رہی تھی یار، عامر نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا تھا اور وہ پہلی بار خاموش رہ گئی تھی، اسے خود سے دور نہیں کر سکی تھی۔ کب تک پتھر کرتی اپنے دل کو اس شخص کے لیے جس سے اس نے کبھی ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ حورین کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر عامر کے کندھے پر گرا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بیچے کھڑی تھی، خود پر ضبط کر رہی تھی، وہ اس کے سامنے ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ عامر نے اسے دھیرے سے خود سے الگ کیا تھا اور اپنے جلتے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے تھے۔ حورین نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے خود سے دور مت کرنا حور، عامر شاہ ادھورا ہے تمہارے بنا، عامر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تھا اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کتنا درد تھا اس کی آنکھوں میں، حورین کو پا کر بھی وہ اتنا بے سکون کیوں تھا؟ عامر اسے چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا اور وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے، ریحان آفس سے آ گیا تھا اور سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ عامر گھر پر نہیں تھا۔ عارف تم پھر سے منمانی کر رہے ہو، رمشا نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ پر میں نے کیا کیا ہے؟ عارف نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ رمشا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنے ہاتھ کو جسے وہ سکون سے تھامے بیٹھا تھا۔ عارف کوئی دیکھ لے گا، میرا ہاتھ چھوڑو، رمشا نے بظاہر مسکرا کر دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ سب بزی ہیں ڈارلنگ، ڈونٹ وری، عارف نے بے خوفی سے کہا تھا۔ تمہاری یہی حرکتیں رہی تو میں نے نہیں کرنی تم سے شادی، رمشا نے جل کر کہا تھا۔ پر ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، کہو تو کچھ اور کروں؟ عارف کے معنی خیز جملے پر وہ پل میں سرخ ہوئی تھی۔ انشا نے ان دونوں کو ہوش دلایا تھا، جو ارد گرد سے بے خبر ایک دوسرے میں الجھے تھے۔ انشا کے ہنکارنے پر عارف فوراً رمشا سے دور ہوا تھا۔ تبھی سب کی نظر وہاں آتی حورین پر پڑی تھی۔ اقرا بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ تمہیں چائے دوں آپی؟ رمشا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ تمہاری آپی نہیں بھابھی ہے، اقرا بیگم نے اسے ٹوکا تھا، جبکہ رمشا، انشا، عارف اور اسد نے فوراً حورین کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں تم سب مجھے بھابھی کہہ سکتے ہو، حورین کی بات پر سب نے انہیں آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا، جو سب کے سامنے معصوم بن رہی تھی اور ان کے سامنے جلادنی بن گئی تھی۔ چلو آج اتنے دنوں بعد مجھے بھی میٹھی چائے مل گئی، اسد نے پہلے ہی سپ پر کہا تھا۔ کیوں، پہلے تمہاری چائے میٹھی نہیں ہوتی تھی؟ اقرا بیگم نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ مت پوچھیں امی، کتنے دنوں سے نمک والی چائے پی رہا ہوں، اسد فوراً معصوم بنا تھا۔ انشا، یہ تمہاری شرارت تھی نا؟ افنان نے اسے گھورا تھا۔ بالکل نہیں بابا، میں آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ انشا نے معصومیت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑے تھے۔ یہ صحیح کہہ رہی ہے چاچو، یہ بہت خونخوار چڑیل ہے، ایسی چھوٹی موٹی حرکتیں نہیں کرتی، اسد نے اسے مزید تپایا تھا۔ اسد، ریحان شاہ، یاد رکھنا میری بات، کسی دن ضائع ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں، اس بار تمہارے شیمپو میں انڈا ملانے کی بجائے کچا انڈا تمہارے منہ میں ڈال دوں گی، انشا نے دھمکی دی تھی۔ یہ انشا کی بات پر حورین نے ججری لی تھی، باقی سب کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ اس نے کسی بات پر ریئیکٹ تو کیا۔ حورین برے برے منہ بنا رہی تھی، باقی سب ہنس دیے تھے۔ وہ کچھ دیر مزید ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد باہر لان میں آ گئی تھی۔ باہر ہلکا سا اندھیرا ہونے لگا تھا، اسے فضا بیگم کی یاد آ رہی تھی۔ امی آپ کہاں ہیں؟ مجھے آپ کے پاس آنا ہے، آپ کی گود میں سر رکھنا ہے، میں بہت اکیلی ہوں امی، اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ چلتے چلتے وہ گھر کے پچھلے حصے کی طرف آئی تھی، وہاں ایک اسٹور روم بنا ہوا تھا، اسٹور روم کا دروازہ کھلا تھا، وہ دروازہ بند کرنے کی نیت سے آگے بڑھی تھی اور دروازہ بند کرتے وقت اسے لگا کہ کسی کی ہلکی سی آوازیں آ رہی ہیں، وہ تجسس کے مارے اندر آئی تھی۔